الحمدللہ الحمدللہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی مظہر جمالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا رحمت للعالمین۔ تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی، اللہ نے اس پر آتش دوزخ حرام کی۔ جی ناظرین احباب گرامی، فضائل محمد پہ، نام محمد پہ، اسم محمد پہ ہم آپ کو حضور کے نام نامی اسم گرامی کی برکات بتانا چاہتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کتنا برکت والا ہے، اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں، نام محمد جو ہے یہ قرآن میں احمد اور محمد تقریباً 4 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ نے جہاں بھی اپنے محبوب کو یاد فرمایا ہے، اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں کے ساتھ یاد فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہیں جہاں بھی اللہ نے یاد فرمایا اپنے محبوب کو، اپنی محبوب کی صفتوں کے ساتھ، اپنے محبوب کو صفتوں کے ساتھ یاد فرمایا۔ لیکن 4 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے اپنے محبوب کو خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی اسم گرامی محمد کے ساتھ یا احمد کے ساتھ پکارا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما لیں، جو کہ میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور میرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جو حضور کی نبوت کے بعد کہے میں نبی ہوں، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں ثلاثون کذابون دجالون، میرے پاس 30 دجال ایسے آئیں گے، 30 جھوٹے ایسے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن حضور آخری نبی ہیں۔ اگر میں ان باتوں پر آ جاؤں، حضور کے ختم نبوت پر بات کرتا چلوں تو یہ بہت وسعت کے ساتھ لمبا چوڑا موضوع ہے، اور اس پر 2 گھنٹے بھی بیت سکتے ہیں، گزر سکتے ہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں فضائل محمد، حضور کے نامی اسم گرامی کی شان کیا ہے۔ ارے جس کے نام کی یہ شان ہے، پھر اس ذات کی کیا شان ہوگی۔ اس لیے تو اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ سب نبی بڑی شان والے ہیں، بڑے عظمت والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں۔ ارے جہاں تمام نبیوں کا مرتبہ اور مقام جو ہے، جہاں ان کی انتہا ہوتی ہے، وہاں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ابتدا ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایسا شخص جس کو بنی اسرائیل والوں نے مرنے کے بعد ایک روڑی پر پھینک دیا، جب ایک روڑی پر پھینک دیا تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا، میرے کلیم، جی میرے مالک و مولا، اللہ پاک نے فرمایا وہاں پر میرا یار پڑا ہوا ہے، میرا دوست پڑا ہوا ہے، فرمایا اس کو اٹھا کے اس کا جنازہ پڑھا، اس کو نہلا، اس کو غسل دے، اس کو کفن دے، اس کا جنازہ پڑھا، اس کو دفن کر، اور اس کو دفن کر کے اس پر دعا مانگ۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے بستی میں، گاؤں والوں سے پوچھا، رہے گاؤں والوں، کیا آج فلاں نام کا بندہ مرا ہے؟
کیا کوئی بندہ آج اس گاؤں میں مرا ہے؟ کہنے لگے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور وہ تو بہت بڑا بدکار تھا، وہ تو بہت بڑا گناہگار تھا، وہ تو بہت بڑا سیاہکار تھا، آپ نے اتنا بہت بڑے برے آدمی کا پوچھ رہے ہو، آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں مبارک جو ہیں وہ پرنم ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری نظر میں بدکار ہے، ہماری نظر میں رب کا بھی یار ہے اور میرا بھی یار ہے۔ جب اٹھایا، نہلانے دفنانے کے بعد، غسل دینے کے بعد، جنازہ پڑھنے پڑھانے کے بعد جناب علی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میرے مالک کو مولا تیرے بندے عرض کرتے ہیں یہ بہت بڑا گناہگار تھا، بہت بڑا فاسق صاحب، بہت بڑا بدکار تھا، لیکن میرے مالک مولا تیری ذات فرماتی ہے یہ میرا نیک بندہ ہے، یہ میرا دوست ہے، میرا یار ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا میرے کلیم، فرمایا لوگ ٹھیک کہتے ہیں یہ بدکار تھا، گناہگار تھا، سیاہکار تھا، اس جیسا کوئی گناہگار نہیں تھا، یہ گناہگار بہت زیادہ تھا، لیکن میری رحمت کوئی چھوٹی تو نہیں ہے۔ میرے مالک مولا اتنا کرم ہوا، آخر کس وجہ سے ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا ایک مرتبہ اس نے تورات کو کھولا اور تورات میں جب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی آیا تو اس نے چوم کر آنکھوں پر لگایا۔ جس وقت اس نے میرے محبوب کے نام کی تعظیم کی میں نے اس پر آتش دوزخ حرام کی۔ تو بھائیو غور کرو، جو بنی اسرائیل کا شخص حضور کے نام کی اتنا عزت کرے، اتنا بہت بڑا پاپی اور گناہگار ہو، وہ بخشا جائے، اللہ اس کو جنت عطا فرما دے۔ آج مولوی حضرات جو ہیں، علماء حضرات جو ہیں، وہ اپنے جناب علی منبر پر یہ حدیث مبارکہ چیخ کر بیان کرتے ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو؟ یہ بتاؤ، ارے آج گلیوں میں، بازاروں میں، اخباروں میں یار دیکھو کتنا نام محمد ہے جو پھر رہے ہیں، گلیوں میں کاغذات ہوا میں اڑتے پھر رہے ہیں، اور ہماری گاڑی اوپر سے گزر جاتی ہے، ہم اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں، ہم اتنا اندھے اور کم عقل ہو چکے ہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کی عزت تک بھی نہیں رہا کہ ہم اخبار اٹھا لیں، کوئی مقدس اوراق پڑا ہو، سکول کی کوئی کتاب ہو، ہمارے بچے جو ہیں وہ پھیری والے کو دے دیتے ہیں جناب علی، وہ پتیسا اور ایسے معاملات وہ سودا بیچ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ کم عقل جو پھیری والے ہوتے ہیں، وہ ان پڑھ، وہ نا علم رکھنے والے، وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ جناب علی سارا دن لوگوں کو اس میں سودا ڈال کر، وہ پتیسا وغیرہ ڈال کر وہ سیل کرتے رہتے ہیں، بچے کھا لیتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں، کھا لیتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں۔ بھائی خدا را، اگر حضور کے نام کی عزت کی وجہ سے بنی اسرائیل کا ایک ایسا شخص گناہگار ہو بخشا جائے، پھر یہ بھی تو بات ضرور ہے تیرے پاس جتنا حج ہو، نمازیں ہو، زکوٰۃ ہو، جتنا مرضی تو نیک ہو، لیکن اگر حضور کے نام کی عزت نہ کی، حضور کے نام کو اٹھا کر آپ نے کوڑے کرکٹ والی بالٹی میں ڈال دی، یا اخبار کو یا مقدس اوراق کو، تو پھر تیرا بھی حالات وہی ہوگا۔ اگر وہ گناہگار بخشا جا سکتا ہے تو نیکوکار بھی اس نام کی توہین کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے۔ کیوں نہیں ایسے کرتے تم؟ کیوں نہیں اپنی اولاد کی تربیت کرتے؟ کیا تمہاری آنکھیں اس وقت کھلی نہیں ہوتی جس وقت تم اخباروں پر یا مقدس اوراق پر تم اپنے پاؤں رکھتے ہو؟ یہ میرا پیغام تھا جو میں نے دینا تھا۔ آئیے اس میں محمد پر بات کرتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا۔ دیکھ لو میرے محبوب کو اپنے نام کی عزت کا کتنا احساس ہے۔ اگر کافروں نے اسلام کو بدلا، راعینا کہا، تو اللہ نے فرمایا میں اپنا قرآن بدل دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو، آج کے بعد لا تقولوا رائنا نہیں کہنا، بلکہ کہنا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قولنا، یا رسول اللہ ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیے، حضور ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیے۔ تو بھائیوں دیکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی نام کے ساتھ کتنا پیار ہے، اپنے محبوب کی عزت کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ اگر بشر حافی، دیکھیں بشر حافی ہو، شراب خانے کا ساقی، شراب پینے پلانے والا ہو، لیکن وہ اسم محمد یا اللہ کے نام کی تعظیم کرے، وہ ولیوں کا امام بن جائے۔
آپ کیوں نہیں کرتے تعظیم؟ تو بات میں کرنا چاہتا ہوں اس میں محمد پہ۔ قیامت والے دن حضور فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری امت، اپنی اولاد کے نام جو ہیں میرے نام پر رکھو، اپنے نام جو ہیں میرے نام پر رکھو، اپنی اولادوں کے نام جو ہیں میرے نام پر رکھو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو حضور فرماتے ہیں جس کا نام میرے نام پر ہوگا اللہ پاک اس کو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں قیامت والے دن جب اللہ پاک اپنے محبوب کو بلائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محمد آ جاؤ، جب اللہ کے رسول کا نام لیا جائے گا، اللہ پاک بلائے گا، تو جتنا نام محمد کے ہوں گے وہ سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا میں نے تو اپنے محمد کو بلایا ہے، جاؤ تم سارے آ گئے ہو، میں اپنے محمد کا صدقہ تم سب کو معاف فرما دیا ہے۔ اپنے بچوں کے نام جناب علی تم سیاست دانوں کے نام پر رکھتے ہو، سائنسدانوں کے نام پر رکھتے ہو، کیا نام ہے محمد حضور کے نام پر کیوں نہیں رکھتے؟ اپنے بچوں کا نام جو ہے حضور کے نام پر رکھا کرو۔ خدا کی قسم جس گھر میں محمد نام والا بندہ ہو یا بچہ ہو، اللہ اس گھر میں برکت نازل فرماتا ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں، اور میرا بھی ازمودہ ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو، بات توجہ سے سماعت فرما لیں، جس کی اولاد نہ ہو، جو بے اولاد ہو، جس کی اولاد نہ ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھے، اور تہجد پڑھ کے روزانہ کم از کم 21 دن یا 41 دن تہجد پڑھے، تہجد پڑھ کے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، تہجد پڑھ کے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعا کرے، میرے مالک مولا میری اولاد نہیں، مجھے بیٹا عطا فرما، اس کا نام محمد رکھوں گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں تو دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی، جس گھر میں اولاد نہ ہو، جس گھر میں بیٹا نہ ہو، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، اگر یہ تیرا ارادہ ہوا کہ نہ میں بچے کا آنے والے بچے کا نام محمد رکھوں گا، انشاءاللہ اللہ پاک تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ یہ ناچیز کی طرف سے تحفہ ہے، اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ اور روزانہ جو ہے نا اپنی بیوی کے پیٹ پر جو ہے جب وہ پریگنیٹ ہو جائے تو اس کے پیٹ پر یا محمد لکھ دیا کرو، انگل سے یا محمد لکھ دیا کرو، انشاءاللہ اللہ پاک بیٹا عطا فرمائے گا۔ اگر میں اس میں محمد یا فضائل محمد پر بات کرتا رہوں کافی وقت درکار ہے، لیکن ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے جناب علی، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ حضور کے نام کا ادب بھی کیا کریں، اور حضور کے نام کے ساتھ جو ہے نا اپنے بچوں کا نام بھی حضور کے نام پہ رکھا کریں جناب علی، اس کی برکات بہت زیادہ برکات ہیں، بہت زیادہ برکات ہیں اس کی۔ اور آخر پہ جو افسوس کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، دکھ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میری ملت کے جوانوں، آپ نے تو ایک قیمتی سرمایہ بننا تھا۔ میری ملت کے جوانوں، آپ نے تو غازی علم الدین شہید والی سمجھ اور سوچ رکھنی تھی۔ اے میری ملت کے جوانوں، آپ نے تو ایک اچھا عالم دین اور آپ نے تو ایک اچھا انسان بننا تھا، لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ اگر کسی کنجر کی ویڈیو، کوئی فلمی ڈرامہ کوئی اپلوڈ ہو جائے تو ہماری قوم لاکھوں میں جناب علی سبسکرائبر ملتے ہیں، ملین میں ملتے ہیں جناب علی، 1 گھنٹے میں اتنا ملین سبسکرائبر ہو گئے، اتنا ویوز ہو گئے جناب علی، اس کے اتنا جناب علی لائک ہو گئے، اتنا کمنٹ ہو گئے، اتنا شیئرنگ ہو گئے، لیکن رب اور رسول کے نام پر اب میں دیکھنا چاہتا ہوں حضور کے نام پر کون لائک کرتا ہے، کون ویڈیو کو شیئر کرتا ہے، کون کمنٹ کرتا ہے؟ کیا حضور کے نام پر کیا تم اس ویڈیو کو، اسلامی ویڈیوز کو سننا گوارا نہیں کرتے؟ خدا را ہماری ویڈیوز کو پورا دیکھا کرو،
آپ کی کافی سارے بہت ساری اصلاح ہوگی. اور ہمارے چینل راہ حق کو سبسکرائب فرمائیں اور کمنٹ ضرور کیا کریں اور دیکھا کریں اور آگے شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کی وجہ سے، آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کوئی برے کام سے بچ جائے تو یقیناً آپ کا بھی اس میں حصہ مل جائے گا، صدقہ جاریہ ہوگا. تو بھائیو، برے کاموں پر تو لائک کمنٹ کرتے ہو، لیکن اس ویڈیو پر میں دیکھوں گا آپ کتنا لائک اور کمنٹ کرتے ہو. اللہ پاک کی بارگاہ ہے میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں برائیوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں نیکی پھیلانے کی اور نیکی کی دعوت سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.